بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادیاں کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کتنے عرصے بعد اولاد ہوتی تھی؟ کیا یہ درست ہے کہ انہیں ہمیشہ جڑوے بچے پیدا ہوتے تھے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کل کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو نہایت معلوماتی ہونے والی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے جوابات نہیں ملتے۔ ہم قرآن و حدیث اور مفسرین کی تفاسیر سے ان کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں بہن بھائی کا رشتہ بہت مقدس ہے، ان کی شادی کا تصور تک بھی موجود نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ نسل آدم بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کیسے ہوئی، اور اگر انہوں نے شادیاں نہیں کی تو پھر نسل آدم کیسے پروان چڑھی؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ہر نبی کی شریعت الگ تھی، لیکن شریعت کے مختلف ہو جانے سے احکام تو بدل جاتے ہیں، لیکن اصول اور عقائد نہیں بدلتے۔ اپنے اس کے چند مثالیں آپ کو پیش کرتے ہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجسمے بنانا حرام ہے، لیکن یہی مجسمے بنانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح جنگوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہم سے پہلی قوموں کے لیے حرام تھا، لیکن اب ہمارے لیے حلال ہے۔ دوسری امتوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، جبکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز اور حلال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد بڑھانے کا ایک خاص طریقہ رائج کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی تھی۔ اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا تھا۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو کہ ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوتے تھے۔ گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکی کی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے، اور ان کے باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اس طرح تھے جیسے چچا زاد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب جوان ہوئے، قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوئی تھی، اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا تھا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی۔ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی، لہذا جب صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا، اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ کھا جائے گی تو سمجھا جائے گا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ پاک نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ حق پر۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو حسد میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ آئیے اب آپ کو اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی تھی، تو اس بچی کے ساتھ
پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے تب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بجوز بہن بھائی کوئی نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوگی وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھی جائیں گی اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے درمیان رشتہ نکاح کا جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد اور تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا۔ چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والے ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40واں اولاد ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک پوتے اور پڑپوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل 40,000 اولاد میں ہو چکے ہیں۔ تفسیر عظیم القرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔